السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب ذوالجلال کے لیے، جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا پروردگار ہے، اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہر لمحہ، ہر پل، کروڑ انگنت لاتعداد درود و سلام محسن انسانیت، فخر موجودات، خلاصہ کائنات، محبوب رب العالمین، تاجدار بطحا محمد عربی، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز و محترم سامعین اکرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوست، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے. یہ شعبان خیر و برکت، تقسیم انعامات ربانی اور عطائے الہی کی فراوانی پر دلالت کرتا ہے. یہ شعبان
خیر و برکت، تقسیم انعامات ربانی اور عطاء الہی کی فراوانی پر دلالت کرتا ہے۔ شعبان کا معنی شاخ در شاخ ہونا، چنانچہ اس معنی کی تعین سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس ماہ کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس ماہ میں روزے رکھ کر نیکیاں کر کے لوگ شاخ در شاخ ہونے والی بلندی پر پہنچ جاتے ہیں اور اس سے لوگوں کو خیر کثیر مل جاتا ہے۔ شارح بخاری علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعبان شعبن سے مشتق ہے، جو اجتماع کے معنی میں آتا ہے، جمع ہونے کے معنی میں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے اس میں خیر و برکت جمع ہو جاتی ہے، اس ماہ کے اندر خیر و برکت جمع ہو جاتی ہے۔ اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا ایک معنی شعبن ہے۔ شعبن کا معنی پہاڑی راستے سے بلندی کی طرف چڑھ کر اور پہاڑوں کی بلندی پہ پہنچ کر سکون محسوس کر۔ جب آدمی کسی بڑی پہاڑی پر چڑھ جاتا ہے، ہمالیہ پر چڑھ گیا، تو آدمی کو اتنی بلندی پر چڑھنے کا ایک احساس ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ لہذا شعبن کا معنی ہے پہاڑی راستے سے چڑھ کر بلندی پر چلا جانا اور وہاں جا کر سکون محسوس کرنا۔ چنانچہ شعبان کے مہینے میں آدمی نیکی کے راستے سے چل کر جنت کے بالا خانوں تک پہنچ جاتا ہے، جہاں جا کر انسان کو ابدی و سرمدی سکون ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعبان کے مہینے کے اندر بہت ہی خیر و برکت رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ رمضان جو خیر و برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی داد و دہش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا اتھاہ سمندر ہے، اس سمندر تک پہنچنے کے لیے شعبان ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین تاجدار بطحہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے شروع ہی سے رمضان کو پانے کی دعائیں شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب میں اور شعبان میں ایسی برکتیں عطا فرما، ایسی صحت اور عافیت عطا فرما کہ اس کے سہارے سے ہم رمضان تک پہنچ جائیں، رمضان کا بابرکت مہینہ مل جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی خیر و برکت اور اس کی فضیلت و بزرگی کو بتانے کے لیے آپ نے فرمایا شعبان شہری رمضان شہر اللہ۔ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے فضل و کرم سے اپنے گنہگار بندوں کو بخشش فرمائے۔ امی جان عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں جس کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے آپ عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور کثرت سے عبادت کرتے تھے اور کثرت سے اللہ کے سامنے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ ہم لوگوں کو شعبان کے مہینے میں دنیا کی دیگر مصروفیات کو کم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگانا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ اس کے حروف خود ہی اپنی اس کی شرافت و بلندی اور اس کی برکت اور اس کے اندر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے داد و تہشت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ چنانچہ شعبان میں 5 حروف ہیں۔ علامہ خطب سید الطائفہ اولیاء کے سردار سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعبان میں 5 حروف ہیں۔ پہلا حروف اس کا جو ہے شین ہے، یہ شرافت پر دلالت کرتا ہے، یہ شرافت و عظمت اور عزت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بھی آدمی اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی فکر کرے گا
اور اپنے نماز روزوں کو درست کر لے گا اور اپنی کمائی کو حلال اور پاکیزہ بنا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی اسے شرافت عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی ابدی و سرمدی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرافتوں سے نوازیں گے، عزتوں سے نوازیں گے۔ اس کا جو دوسرا حروف ہے عین ہے، اور عین علو مرتبت یعنی بلندی پر دلالت کرتا ہے۔ جو بندہ آخرت کے بلند درجات کو چاہتا ہے، آخرت کی بلندیوں کو چاہتا ہے اور اللہ کے یہاں اس کا ایک مقام، ایک مرتبہ بنانا چاہتا ہے، تو وہ اس مہینے کے اندر خوب عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی فکر کرے گا اور نیک کاموں کے اندر آگے بڑھے گا، جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں اسے مقام بلند نصیب ہوگا، اس کا مقام بلند ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے عزتیں ملیں گی، رفعتیں ملیں گی۔ اور اس کا ایک تیسرا جو حروف ہے وہ با ہے، با سے بر یعنی نیکی۔ اس مہینے کے اندر جب بندہ نیکی کرتا ہے تو جب نیکیوں کا خوگر بن جاتا ہے، نیکیوں کی عادت پڑ جاتی ہے، تو رمضان کا جو مہینہ آئے گا اس مہینے میں بھی وہ نیکیوں کی طرف لپکے گا اور نیکیوں کو حاصل کرنے کی فکر کرے گا۔ جو بندہ شعبان کے اس مہینے میں غفلت میں رہا، نیکیوں سے دور رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرے گا، تو پھر میرے دوستو جیسے یہ مہینہ اس کا گزر گیا ویسا رمضان کا عظیم الشان مہینہ بھی اس کی زندگی سے گزر جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کو رمضان کا مہینہ اور غیر رمضان سب برابر رہتے ہیں، نہ وہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جستجو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، نہ ہی دیگر مہینوں کے اندر، یعنی ان کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ رمضان آیا چلا گیا، زندگی میں بار بار آتا ہے، لیکن میرے دوستو ان کی زندگیاں جیسے کہ ویسے رہ جاتی ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے سامنے تو سب کو کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ میرے دوستو اللہ تبارک ان کی کتنی ہمت کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے سکیں گے۔ تو لہذا اس کا ایک حروف ہے الف، یعنی یہ الفت و محبت کا مہینہ ہے، پیار کا مہینہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو غریب ہیں ان کے لیے سحری کا انتظام کرے، ان کے لیے افطاری کا انتظام کرے، ان کے لیے ان کے گھروں کو آباد کرنے کا انتظام کرے۔ الفت و محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفت و محبت کرنے والوں سے اللہ خود الفت و محبت کرتا ہے۔ لہذا اس مہینے کا جو چوتھا حروف ہے وہ الف ہے، اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ شعبان کے عظیم الشان مہینے کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ الفت و محبت کا اظہار کرے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور ان کے لیے رمضان کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، روزہ افطار کے لیے، سحری کے لیے، اس کا آپ بندوبست کر دیں۔ اور میرے دوستو نون اس کا مطلب ہے نور، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور، یعنی ان تمام عبادات کی وجہ سے، ان تمام خوبیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کے قلب کو نور سے منور کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کے اندر اس کی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔ اور پھر میرے دوستو جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو آسمان کے وہ دروازے رونے لگتے ہیں جس سے اس کے روزانہ اعمال جایا کرتے تھے، اور زمین کا وہ حصہ روتا ہے جس پر وہ عبادت کیا کرتا تھا، جہاں جہاں وہ نیکی کرتا تھا وہ حصہ اس کی جدائی پر روتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وقت زادنے تو ہما خندہ و تو گریاں، چنا زیست کے وقت مردنے تو ہما گریاں و تو خندہ۔ اے انسان جب تو دنیا میں آیا تھا تو تیرا حال یہ تھا کہ سارے لوگ خوش تھے، خوشی منا رہے تھے، لیکن تو رو رہا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا رہتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ اولاد کی پیدائش ہوئی، دادا خوش ہوتا ہے کہ پوتا دنیا میں آیا ہے، نانا کو خوشی ہوتی ہے کہ نواسا دنیا میں آیا ہے، سارے خاندان والے خوش ہوتے ہیں، اور خوشی میں کیا ہے وہ آپس میں لڈو بانٹا کرتے ہیں،
اور دعوتیں ہوتی ہیں کہ بیٹے کا جنم ہوا اور پوتے کا جنم ہوا، تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے چنازیز اب زندگی ایسے گزار، چنازیز اب زندگی ایسے گزار، وقت مردن تو ہما گریاں ہو تو خنداں، کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو تمام تیری جدائی پر رو رہے ہو اور تو ہنستا ہنستا جنت میں داخل ہو۔ میرے دوستو، ایک مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارے، وہ اللہ کو خوش کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، اپنی گزشتہ غفلتوں کی زندگی سے نکلنے کے لیے ایسے مہینے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے کہ چنانچہ ان مہینے کے واسطے سے ہی صحیح بندہ سدھر جائے، ایسے مبارک مہینے کی وجہ سے بندہ چوکنا ہو جائے، اللہ کی طرف لپک کر آ جائے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دے اے انسان تو اپنے کریم رب سے کہاں بھاگ رہا ہے؟ اپنے پروردگار کو چھوڑ کر تو کہاں جائے گا؟ تجھے کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا اس پروردگار کے ٹھکانے کے علاوہ، تجھے کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا، تو کہیں نہیں جا سکتا اس پروردگار کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے انسانوں جنات کی جماعت، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ کے اس آسمان سے، اللہ کی اس زمین سے نکل کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے اس آسمان سے اور اللہ کی اس زمین سے نکل کر تم کہاں جاؤ گے؟ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے سلطان کی پکڑ سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ میرے دوستو، جب یہ حقیقت ہے تو پھر آدمی کو کس چیز پر غرور ہے، آدمی کو کس چیز پر اعتماد ہے، آدمی کو کیا اپنے مال پر اعتماد ہے، کیا اپنی جوانی پر اعتماد ہے، کیا اپنے زندگی کے عیش و آرام پر اعتماد ہے؟ میرے دوستو، مرنے سے ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ 100 برس کا سامان پل کی خبر نہیں، 100 برس کا سامان ہے لیکن پل کی خبر نہیں ہے۔ میرے دوستو، اسی دنیا سے سکندر سا حاکم بھی، سکندر سا یا بادشاہ بھی کیا ہے، خالی ہاتھ دنیا سے چلا گیا۔ جب بادشاہ سکندر ذوالقرنین، دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو ساری دنیا پر حکومت کیے۔ بادشاہ سکندر ذوالقرنین کے جب موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے لوگوں کو بلا کر کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن کے باہر رکھ دینا، تاکہ دنیا کو پتا چلے ساری دنیا کا بادشاہ بھی جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ برابر حساب و کتاب کیا ہے۔ جب انسان دنیا میں آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا ہے، اور جب دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا۔ حالانکہ میرے دوستو، وہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کر کے کیا کچھ اس نے کمایا، کیا بنگلے بنایا، کیا بینک و بیلنس جمع کیا، سب کچھ جمع کیا، لیکن موت پر ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی، موت پر اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں رہے گی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پھر ایک مرتبہ شعبان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں نصیب فرمایا۔ پتہ نہیں کہ آئندہ شعبان تک میں اور آپ میں سے کون رہیں گے، کون چلے جائیں گے۔ صبح سویرے نوجوان اپنے گھر سے نکلتا ہے لیکن شام کو اس کی ڈیڈ باڈی گھر آتی ہے۔ میرے دوست، ایسے کتنے جنازے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، ایسے کتنے حادثات ہم نے اپنے کانوں سے سنے کہ صبح اچھے تھے، رات میں اچھے تھے، لیکن صبح ان کے جنازے کا اعلان ہو رہا ہے۔ لہذا میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینے اس لیے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ اس میں ہم نیکیوں کو اکٹھا کریں، اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور آخرت کے توشے کی ہم تیاری کریں۔ میرے دوستو، شعبان کا مہینہ بہت ہی معظم و مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کئی تاریخی واقعات پیش آئے۔ شب برات تو ہے ہی، اس پر آئندہ جمعہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے شعبان کے مہینے کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے اس پر میں ایک چھوٹی مختصر سی کارگزاری پیش کروں گا۔ شعبان المعظم کے مہینے میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سرداران نوجوان جنت اور شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اسی مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ وہ تمنا کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
آپ علیہ السلام کو نماز کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، بار بار آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی آرزو تھی کہ میرا قبلہ میرے باپ سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے قبلے کے موافق ہو، یعنی خانہ کعبہ۔ بیت المقدس کی طرف آپ علیہ السلام 16 یا 17 مہینے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چہرے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تھے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ سیغور میں فرماتے ہیں، اے نبی جی آپ کے چہرے مبارک کو بار بار آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھنے کو ہم نے دیکھا، انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کی خواہش کے مطابق قبلے کی تحویل فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ غالباً وہ عصر کی نماز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز ہی کی حالت میں تحویل قبلے کا حکم نازل ہوا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تم اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے، عصر کی 2 رکعت نماز، لیکن آپ علیہ السلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ جب آپ نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، آپ کے پیارے صحابہ بھی آپ کی اتباع میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ آج بھی وہ مسجد مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے، مسجد قباء کی حاضری نصیب فرمائے، اور مسجد قبلتین میں نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ جو قبلہ تحویل قبلہ کا جو منظر اس مسجد کے اندر آج بھی نقشہ بنا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تحویل قبلہ کا جو واقعہ پیش آیا وہ شعبان کے مہینے میں پیش آیا، شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ تو یہ مہینہ بہت ہی معظم و محترم مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے مسجد قباء جب مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور قبیلہ قباء وہاں بنو سلیم کے لوگ بسا کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی اطلاع ملی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں، وہ مدینے کے انصار کی بچیاں چھوٹے چھوٹے دف لے کر آپ علیہ السلام کے انتظار میں مدینے کے باہر آ کر آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے رہتے تھے، اور وہ اشعار پڑھتے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ ہمارے اوپر انقریب بدر کامل طلوع ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی کو انہوں نے بدر کامل سے تشبیہ دی، یعنی 14ویں کا چاند جو پورے طور پر آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ 14ویں کے دن 14ویں رات میں، یعنی جب عربی کی 14 تاریخ ہوتی ہے تو آپ باہر نکل کر دیکھو، گویا کہ پوری دنیا اس چاند کی وجہ سے چمک رہی ہے، رات گویا کہ رات کا احساس نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، کہ ہمارے اوپر شکر واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ہادی اور اپنے ایک محسن کو ہماری طرف بھیج رہا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء پہنچے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنیادیں اپنے ہاتھ سے رکھی۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ مسجد قباء کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، اس کی بنیاد، اور اس میں جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف بیان کیا کہ یہ پاک صاف رہتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے معلوم کیا کہ اللہ نے تمہاری پاکی اور صفائی کے بارے میں قرآن میں تعریف فرمایا ہے، تمہاری کیا عادت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم جب استنجا جاتے ہیں تو خوب صفائی حاصل کرتے ہیں، اور اس صفائی حاصل کرنے کے لیے ہم پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں،
ڈھیلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشاب کو جذب کرنے کی صفت رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم پانی سے دھو لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اسی خوبی کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں تعریف فرمایا ہے، اس سنت کو اور اس چیز کو تم اپنے اوپر لازم کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے ایک مسجد بنائی مسجد قباء، تو منافقین نے بھی ایک مسجد بنائی مسجد ضرار، اور وہ منافقوں کی مسجد اس لیے تھی کہ اس کے اندر بیٹھ کر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وہ منافقوں کی مسجد مسجد ضرار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، اللہ تعالیٰ نے خبر دی، تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس مسجد کو نذر آتش کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ جو مسجد اپنے اصل مقصد پر نہیں ہوتی ہے، وہ اس کا مقصد نماز پڑھنا، اللہ کو راضی کرنا، اسلام کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں اس کے اندر مشورے کرنا، لیکن میرے دوستوں منافقین نے اسلام کے خلاف مشورے کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچنے کے لیے اس کو بنایا تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جلا دیا جائے، چنانچہ اس مسجد ضرار کو نذر آتش کر دیا گیا۔ جس مہینے کے اندر اس مسجد ضرار کو نذر آتش کیا گیا وہ شعبان کا معظم مہینہ تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ ہیں ازواج مطہرات ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی ابن اخطب کی بیٹی تھی۔ مدینے میں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا سردار ہوئی ابن اخطب تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اس سے پہلے سلام ابن اشکم سے ہوا تھا، اس نے طلاق دے دیا، تو پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح دوسرے سے ہوا، جس کا نام کیا ہے، دوسرے سے اس کا نکاح ہوا، ابن عقیق سے ان کا نکاح ہوا۔ لیکن اس کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی، یہ تینوں کے تین غزوہ خیبر کے اندر قتل ہو گئے۔ تو چنانچہ کافروں کی اور یہودیوں کی بچیاں، جیسے کہ اس زمانے میں دستور تھا، قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آ جایا کرتی تھی، تو حضرت دیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے، بہت خوبصورت صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس وحی لے کر آتے تو عام طور پر حضرت دیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں آیا کرتے تھے، انسان کی شکل میں آتے، اور انسانوں کی شکل میں بھی عام طور پر حضرت دیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں آتے۔ چنانچہ حضرت دیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ غزوہ خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی مانگی کہ مجھے خدمت کے لیے ایک باندی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی باندیوں میں ان کو اختیار دیا، آپ کو جو پسند ہے آپ لے لیں۔ تو حضرت دیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، ایک شہزادی ہے، ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، لہذا اس کا نبھاؤ ایک بادشاہ ہی سے ہو سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ حضرت دیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی اور باندی دے دیا جائے اور حضرت صفیہ کو آپ اپنے لیے رکھ لیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی اسرائیل کو پسند فرمایا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا وہ شعبان کے مہینے میں ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نکاح کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی کا ایک دلچسپ خواب بیان فرماتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے، اے اللہ کے رسول، میرا نکاح جب کیا ہے ابن عقیق سے ہوا تھا، اس وقت میں ایک خواب دیکھا۔ خواب کے اندر میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان سے ایک چاند کا ٹکڑا میری گود میں آ کر پڑا ہوا ہے۔ آسمان سے ایک چاند کا ٹکڑا ٹوٹ کر میرے گود میں آ کر پڑا۔ میں نے اس خواب کو اپنے شوہر سے سنایا،
اس میرے شوہر نے اس خواب کو سن کر میرے گال پر ایک تماچا رسید کیا، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ یثرب کے بادشاہ محمد الرسول اللہ کے نکاح میں جانا چاہتی ہے؟ اس کے بعد میں نے اسی خواب کو اپنے باپ سے سنایا کہ باپ نے بھی وہ بھی ناراض ہو کر مجھے ایک اور تماچا رسید کیا اور اس نے کہا کہ کیا تو محمد الرسول اللہ کے نکاح میں جانا چاہتی ہے؟ اس کے بعد میں خاموش ہو گئی، لیکن آج جب آپ سے نکاح ہوا ہے تو میں اس خواب کی تعبیر کو سمجھ گئی کہ وہ خواب یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میرے دوستوں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخی اور بہت ہی بہادر اور بہت ساری خوبیوں کے حامل تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کے سامنے فرمایا، ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اور مسلمانوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن صفیہ یا یہودی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس بات پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گرا گزری۔ حضرت صفیہ روتی ہوئی بیٹھ گئی۔ جب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت صفیہ نے کہا کہ آج حضرت عائشہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم سب مسلمانوں کے خاندان سے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کسی نہ کسی طریقے پر ہماری رشتہ داری ہے اور تم یہودی خاندان سے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے فرمایا، اے صفیہ تم یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بیٹی اور محمد الرسول اللہ کی بیوی ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی، ہارون علیہ السلام کی بیٹی اور محمد الرسول اللہ کی بیوی ہوں۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کی دلجوئی کس طرح کرا کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اپنے خاندان میں آدمی باہر کو بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے، لیکن میرے دوستو اللہ کے نبی نے بہتری کو جو معیار بتایا ہے وہ گھر کے اندر بہتر بن کے دکھانا ہے۔ گھر کے لوگ تعریف کرے، گھر باپ بیٹا کہے کہ میرا باپ میری بڑی تربیت کرنے والا ہے، مجھے نمازوں کو اٹھانے والا ہے، مجھے صوم و صلات کا پابند میرا باپ بنایا، اور بیٹی تعریف کرے کہ میری ماں مجھے تہجد میں اٹھایا کرتی تھی، میری ماں مجھے علم کا زیور دی، میری ماں نے مجھے تربیت دی۔ میرے دوستو ماں باپ کی تعریف اولاد کرے، خاندان والے کریں، بیوی بچے کرے، جب جا کے وہ واقعتاً گھر کے لیے سب سے بہتر آدمی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے اولاد کے لیے سونے چاندی کے ڈھیر جمع کر دیں، لیکن ان کی اگر آپ نے تربیت نہیں کی ہے تو آپ ان کے لیے بہتر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی باپ اپنے اولاد کو اس سے بہتر عطیہ اور تحفہ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے اولاد کو دین کی تعلیم سکھائے، وہ اپنے اولاد کو نماز اور روزہ سکھائے، وہ اپنے اولاد کو سسرال جانے کے بعد وہاں کیسے نبھنا ہے، کیسے ساس کی قدر کرنا ہے، کیسے شوہر کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، کیسے اپنے ننندوں کے ساتھ اور جیٹوں جٹھانیوں کے ساتھ کیسے ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، یہ طریقہ ماں کے گھر سے سیکھ کے جانا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی۔ چنانچہ میرے دوستو اسی شعبان کے مہینے میں مدعی نبوت مسیلمہ ابن کذاب واصل جہنم ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر تک ایمان نہیں لائے تھے، اس سے پہلے جتنی جنگیں کافروں نے لڑی وہ حضرت خالد بن ولید کے بلبوتے پر لڑی۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی جنگوں میں فتح عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ اور ایران کی جنگ، بہت ساری جنگیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس کے جرنیل تھے، اس کے کمانڈر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اللہ نے کافروں کے لیے نیام سے باہر کر دیا ہے۔
نیام سے باہر کر دیا ہے۔ جب تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات رہے، ان کی سپہ سالاری میں جو بھی جنگ ہوئی، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے بعد کفر کے زمانے میں جو کفاروں کی طرف سے جنگ کیے، اس کی مکافات کرنے کے لیے، اس کی بھرپائی کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ اسلام کی حمایت میں جنگیں لڑی، اور بالآخر مدعی نبوت مسیلمہ ابن کذاب کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کیا اور اس کو جہنم حاصل کیا۔ چنانچہ میرے دوستو، یہ شعبان کا مہینہ بہت ہی معظم مہینہ ہے، اس میں بہت سارے واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں، اور میرے دوستو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، یہ شرافت والا مہینہ ہے، یہ علو مرتبت والا مہینہ ہے، یہ نیکیوں والا مہینہ ہے، یہ آپس میں الفت و پیار والا مہینہ ہے، یہ بھی اللہ کے نور سے منور ہونے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک نیکی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ جب اس کی نسبت میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بس شعبان کا مہینہ آ گیا، شعبان کا مہینہ آ گیا، اس کی رٹ لگا کر بیٹھے، بلکہ میرے دوستو اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں ہم خوب عبادت کریں، اس میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی والے کام کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اور اس میں صدقہ و خیرات کی کثرت کرے، کیونکہ جب ہماری عادت نیکیوں کی ہو جاتی ہے، جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان میں اور زیادہ ہم نیکی کرنے والے بنیں گے، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والے، لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ وہاں ہمدردی اور الفت و محبت کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کے مہینے کی ایک ایک نیکی کو غنیمت جان کر عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کہیں سنی باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔